نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج تاریخ 10 دسمبر 2025 ہے، اور ایک خاص بات اور ایک خاص بگاڑ جو ہمارا مسلک اہل سنت الجماعت ہے، احناف دیوبند، اس کے اندر پھیل چکا ہے، وہ یہ ہے کہ اندھی عقیدت اور اندھی شخصیت پرستی۔ ایک زمانہ وہ تھا جو جاہلیت کا زمانہ تھا، اور ہمارے بڑے بزرگان دین ہیں، ہمارے بڑے اکابر علماء ہیں، ان کی عبارتیں اور ان کی لکھی ہوئی بات عوام سمجھ نہیں پاتی تھی، بلکہ فریق مخالفت جو مخالف جن کو کہتے ہیں، یا فرقہ باطلہ جن کو کہتے ہیں، وہ اعتراض کرتے تھے۔ تو ہمارے جو بڑے اکابر ہیں، ان کی اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم میدان میں آتے تھے۔ یہ رویہ ہمارا کبھی نہیں رہا کہ چونکہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، یا ہمارے خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یا دیگر جو ہمارے بڑے ہیں، ان کی بات غلط ہونے کے باوجود ان کا ہم دفاع کریں۔ اب آج کے دور کے جو پلاسٹک کے ہمارے جو دیوبندی علماء ہیں، جو صرف اور صرف کسی خاص خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں، اور موروثی نظام کی وجہ سے ان کو عہدے ملے ہوئے ہیں، اب ان کی بالکل غیر شرعی باتوں کے دفاع کے اندر اترے ہوئے ہیں ہمارے کچھ چھڑبئیے مفتی اور ہمارے شخصیت پرست لوگ۔ اب وہ چاہے عمر اللہ کو ایک کرد کہہ دیں میں، چاہے وہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکال دیں میں، چاہے وہ اجمیر شریف کے اوپر چادر چڑھانے چلے جاویں، یا جھوٹی حدیث کی دکان کھول کے بیٹھ جاویں، ان کی الٹی کی سیدھی کرنا، یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو دیوبندیت کی خدمت سمجھ لی ہے، حالانکہ اس سے تو مسلک تباہ ہو جائے گا، دیوبندیت ختم ہو جائے گی۔ حال ہی میں ایک مشہور ہمارے یوٹیوب کے ذریعے سے مشہور ہوئے ہمارے حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات کہی کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے نبیوں والا کام تو علماء کریں گے، تم تو صرف ان کے مددگار ہو۔ حالانکہ حضرت کا احترام، ان کا مرتبہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن حضرت نے تحریف قرآن کیا ہے، قرآن کے خلاف بات بولی ہے، قرآن کی آیات کے خلاف بات بولی ہے۔ یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن جہاں تک نبیوں والے کام کا تعلق ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کا حکم ہے بلغوا انی ولو آیا۔ ہاں، احتیاط یہ رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی جھوٹ نہ بولے۔ یقیناً بلغوا انی ولو آیا میں مراد ہی یہی ہے کہ جانتے ہو پہنچاؤ، مراد یہ کہ جو سچی بات جانتے ہو وہ پہنچاؤ۔ تو اس کے اندر عالم ہونے کی قید لگا دینا اور علماء ہی کر سکتے ہیں، یہ بالکل تحریف قرآن ہے، حدیث کے خلاف بات ہے، پوری شریعت کے مزاج کے خلاف بات کہی ہے حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب نے۔ جو جتنی بات جانتا ہے، پختہ کار ہے، اس میں اس کو یقین ہے، تو اس کو دوسروں تک پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں عالم ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن شریف اترا، دین مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن جتنی بات وہی پہلے دن نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی دعوت شروع کر دی، اور صحابہ نے بھی جتنا دین اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھا، اتنا دین لوگوں کے اندر دعوت دینی شروع کر دی۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرب کے جو وفد آتے تھے اس زمانے میں، الگ الگ قبیلوں کے، موٹی موٹی باتیں سیکھ کے چلے جاتے تھے، اور وہ باتیں اپنے قبیلوں کو سکھاتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ایسے واقعات موجود ہیں، اور بالفرض مان لیا جائے کہ صرف علماء ہی کی ذمہ داری ہے، تو اب علماء ہی سے سوال ہے کہ بھائی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، تو 8 ارب میں سے 6 ارب غیر مسلم ایمان نہیں لائے ہیں، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے۔ کیا جواب تیار کر کے رکھا ہے آخرت کے اندر؟ غیر یہ جو کہتے ہیں کہ مدارس میں ہم پڑھاتے ہیں، اور یقیناً وہ تبلیغ ہے،
لیکن جیسے تبلیغ والوں کو کہا جاتا ہے کہ تبلیغ مفید ہے، کافی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بات ہر شعبے کے بارے میں ہے کہ مدارس یقیناً مفید ہے، مدارس کافی نہیں ہے، خانقاہیں یقیناً مفید ہے، خانقاہیں کافی نہیں ہے، تبلیغ یقیناً مفید ہے، دعوت و تبلیغ کا ہمارا مروجہ طریقہ یہ کافی نہیں ہے یقیناً، کیونکہ غیر مسلموں کو دعوت دینا یہ نبیوں والا کام ہے۔ کون کر رہا ہے؟ 6 ارب غیر مسلم مسلمان بس رہے ہیں، اربوں کی تعداد میں دنیا سے چلے گئے۔ اگر الیاس گمن صاحب کہہ رہے ہیں علماء کی ذمہ داری، تو علماء کیا منہ دکھائیں گے اس بارے میں؟ کوئی شکل، کوئی کوشش تک اس زمانے کے اندر موجود نہیں ہے غیر مسلموں میں دعوت دینے کی۔ اتنے سارے 90% لوگ بے نمازی ہیں۔ ذمہ داری طے ہونی چاہیے کہ اگر الیاس گمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ علماء کا کام ہے، تو یقیناً قصوروار بھی آپ ہی ہو 90% مسلمان کے بے نمازی ہونے کے۔ بہت بڑی تعداد حج نہیں پڑتی، یہ مسلمانوں کی تمام غربت دور ہو جائے اگر تمام کے تمام مسلمان زکوٰۃ دینے لگ جائے، کیونکہ زکوٰۃ کا نظام یہ مکمل نظام ہے، تو امت نہیں دے رہی، اس کی ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ ورنہ ہمارے یہاں تو ملت کا کنسپٹ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو ملت بنا کے گئے ہیں۔ ورنہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 150 کے قریب غزوات ہوئے، سریا ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 30 یا 27 کے قریب غزووں کے اندر شریک ہوئے۔ آپ سے سوال ہے، فلسطین والے تڑپتے رہے، فلسطین والے مجبور ہو گئے، ایک امید لگا کے بیٹھے رہے، 60 ملکوں کے مسلمان کی طرف امید کی نگاہ بھر کے لیے بیٹھے رہے۔ کون سا عالم پہنچا؟ وہ الیاس گمن صاحب، کون سا عالم پہنچا؟ نبی کے وارث، اور نبی کا تو یہ کام تھا، کون پہنچا؟ تو اگر آپ کہو گے علماء ہی کریں گے، تو ذمہ داری ہی علماء ہی کو لینی پڑے گی، صرف کہ علماء ہی قصوروار ہیں کہ جہاد کے فتوے دے کے بھی فلسطین نہیں پہنچے، بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چھوڑ دیا۔ اور اگر کہو گے ملت، اور ہمارا ماننا ہے ہاں ملت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے علماء نہیں، پوری کی پوری امت قصوروار ہے، ہم سب قصوروار ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم نہیں پہنچ پائے۔ تو یہ تفرقہ کرنے والے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہو گئے۔ تو یہ دو باتوں کو خلط ملط، یقیناً انبیاء کے وارث تو علماء ہی ہیں، یقیناً انبیاء کے وارث علماء ہی ہیں، لیکن دو باتوں کو خلط ملط نہ کریں۔ جہاں تک نبیوں والا کام کرنے کی بات ہے، نبیوں والا کام ہر کوئی کر سکتا، جس کو جتنا علم ہے اتنے علم کی وہ تبلیغ کر سکتا ہے، یقیناً علم کا درجہ پہلے ہے، لیکن اس میں آپ قید نہ لگاویں۔ اور الحمدللہ ہمارا تو ایک ہی اصول ہے، ہم بحث کو لمبی نہیں چلاتے ہیں، ایک وار اور دو ٹکڑے۔ یہ چھٹ بھئی ارشد مفتی، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کی علمی صلاحیت نہیں، بس وہ بھینگی آواز میں حدود اور قیود بس 2 لفظ سیکھ لیے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میں شریعت کی روشنی میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا داعی مؤذن ہوتا ہے، اور مکمل داعی ہے، دعوت تامہ ہے، اذان دعوت تامہ ہے، اور دنیا کے اندر دعوت تامہ کمپلیٹ دعوت، مکمل دعوت وہ اذان ہے، وہ مؤذن دیتے ہیں، اور 99% مؤذن علماء نہیں ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل وارث ہونے کی تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ کون سا کام کر رہے ہو؟ غیر مسلموں میں دعوت چلا رہے ہو، فلسطین کے اندر لڑائی کر رہے ہو، کیا 90% مسلمان بے نمازی ہیں، ان کو بھی نمازی بنانے کی کوئی شکل ہے؟ تو اس طرح کے قرآن اور سنت کے سامنے بغاوت کرنے کے لوگوں کو بہکاؤ مت، لوگوں کو بھڑکاؤ مت۔ جو علماء کرام سن رہے ہیں ان کو فکر مند ہونا چاہیے، ان چیزوں سے آپس میں دیوبندیت کے اندر خانہ جنگی کی شروعات ہو چکی ہے۔ کچھ علماء کرام تو ایسے بیان کرتے ہیں کہ امت کے اندر لے دے کے مسئلہ اب صرف دعوت و تبلیغ کا ہی کام رہ گیا ہے،
اب ہماری لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ 90% امت بے نمازی ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دعوت و تبلیغ ہی ایک مسئلہ رہ گئی ہے۔ اللہ کی قسم، جس نے اس زمانے میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام حق ہے، جس نے اس کی مخالفت کی، ذلت اور رسوائی کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملنا۔ پچھلے 10 سالوں کے اندر دیکھ لو۔ اس لیے خدا را اپنی ذلیل حرکت سے باز آ جاؤ۔ حضرت مولانا ہمارے ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کہتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کہ سارے کام دین کے لیے ہیں۔ مدارس بھی دین کے لیے ہیں، خانقاہیں بھی دین کے لیے ہے، تبلیغ بھی دین کے لیے، مصنفین حضرات جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے دین کے لیے، مکاتب بھی چل رہے ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے، جو ہمارے مناظرین حضرات ہیں وہ بھی دین کے لیے ہیں، مجاہدین بھی ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے دین کے لیے۔ اور یہ ساری چیزیں مل کے یہ دین بنتا ہے۔ کسی اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے کہ سارے کام کر لے ہوئے۔ اس لیے آپس کے اندر یہ مقابل بننا یہ شیطانی حرکات ہے۔ اور صاف یہ میری بات حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم تک بھی پہنچا دی جائے۔ آپ کی بات آپ کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ 100% جھوٹ ہے، قرآن میں تحریف ہے۔ دعوت دینے کے لیے انبیاء کا وارث ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ دعوت تامہ، دنیا کے اندر سب سے بڑا دائی مؤذن ہوتا ہے اور مؤذن عالم نہیں ہوتا ہے۔ جو شک کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو اس بات میں شک کرے نبی کی بات میں کہ اذان دعوت تامہ ہے، اور دعوت تامہ یعنی کمپلیٹ دعوت، مکمل دعوت، اور اس دعوت کو دینے والے علماء نہیں ہوتے ہیں۔ مؤذن حضرات 99% یہ عام لوگوں میں سے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اس لیے آدمی جب کسی کی، اب میں اصلی بات پہ آ رہا ہوں، کہ آدمی جب کسی کی محبت میں غلو کر جاتا ہے نا تو بھی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے۔ اور جب انتقام میں پڑتا ہے نا تو انتقام میں اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ بہت افسوس کہ الیاس گمن صاحب جیسے قابل آدمی کی عقل دعوت و تبلیغ کی عداوت میں ایسی ماری گئی کہ قرآن شریف کی معمولی ایک عام آیت بھی قل ھذہ سبیلی، یہ والی آیت یاد نہیں رہی، بلغوا عنی ولو آیا، یہ والی حدیث یاد نہیں رہی۔ ارے افسوس، ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ دنیا کے سب سے بڑے داعی مؤذن ہیں، اور مؤذن علماء نہیں ہوتے۔ اور یہ میں بات پھر سے دوہرا رہا ہوں، حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ جب دعوت و تبلیغ کی طرفداری کر رہے تھے تب بھی غلو کر گئے تھے، حد سے زیادہ۔ 3 دن بھی حدیث سے ثابت کر رہے تھے، جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کا حکم اللہ نے قرآن اور حدیث میں فرمایا، طریقے کی کوئی قید لگائی ہی نہیں ہے۔ جس طریقے موعظۃ الحسنہ، جو بھی طریقہ زمانے کے اعتبار سے بہتر اس طریقے سے کیا جائے۔ لیکن الیاس گمن صاحب، اب صاف بول دیتا ہوں، کسی دعوت و تبلیغ والے کی بیٹی سے شادی ہوئی اور اس بیٹی سے ایسا محبت میں پڑے، ایسی محبت میں پڑے کہ تبلیغ کی ہر بات کو، طریقہ تبلیغ کو بھی قرآن سے ثابت کرنے کی غلطی کی، اور اس بیوی سے طلاق ہوا نہیں، کچھ ایسی حرکت کی کہ طلاق پڑ گئی تو اب دعوت و تبلیغ سے ایسی عداوت میں پڑے کہ جھوٹے بہتان دعوت و تبلیغ کے اوپر باندھ رہے ہیں۔ سمجھداروں کو اشارہ کافی ہے، سمجھنے والے بات سمجھ جاویں۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، دعوت و تبلیغ کی جو بھی مخالفت کرے گا، ذلت اور رسوائی کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو الیاس گمن صاحب کی جو محبت بھی تھی دعوت و تبلیغ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں تھی، ذاتی وجہ سے تھی۔ اور دعوت و تبلیغ کے خلاف اب جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی ذاتی وجہ سے ہیں۔ اور جتنے حضرات یہ کام کر رہے ہیں، چاہے مدارس کے خلاف بھی بول رہے ہیں، چاہے خانقاہوں کے خلاف بھی بول رہے ہیں، یا دعوت و تبلیغ کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے کام کے نتیجے میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کمزور ہو رہی ہے۔ باز آ جاویں ان حرکتوں سے،